اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزمائش میں ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، امتحان لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر آپ پورے اترے۔ کافی دنوں سے ہمارا ذکر یہی چل رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے آپ کے سامنے عنوان گزرا کہ مختلف مقامات پر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا، یعنی کہ ایک مرتبہ تعمیر ہوا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے جاگتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، باقی شیطان سب کچھ کر سکتا ہے، ہر روپ میں آ سکتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ ایک ہے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا، لیکن امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جنہوں نے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ کے محبوب کا دیدار کیا، سبحان اللہ، 75 مرتبہ جاگتے ہوئے۔ میاں محمد عارف کھڑی، رومیہ کشمیر، آپ قوم کے گجر تھے، لیکن جب آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس نے پھر ایسا رنگا، پھر گجر حالانکہ قوم سخت ہے لیکن آپ سخت پھر نہیں رہے، 70 مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ کے محبوب کا دیدار آپ کو، 70 مرتبہ۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ کے محبوب کا دیدار کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہے نا، وہ ٹوٹل 10 مرتبہ ہوئی، کہ آپ نے جو تعداد لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کہ ٹوٹل جو بیت اللہ شریف کو شروع سے لے کے آج تک تعمیر کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ ٹوٹل 10 مرتبہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی ایک امتحان نہیں لیا، 2 نہیں لیے، 4 نہیں لیے۔ جو مشہور و معروف روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 8 مرتبہ 8 امتحان لیا، 8 مرتبہ آزمائش میں ڈالا۔ جب میں نے پچھلے جمعے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے اور آپ کی والدہ ماجدہ
اپنے بچے کو ملنے کے لیے آپ بھی آگ میں گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر موجود تھے اور آپ نے جا کے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما، اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کیا۔ مختلف روایات ہیں، لیکن آج کل اصل فتنہ فساد کا دور ہے۔ ایک تو شخصیت پرستی، پیر پرستی اور فرقہ پرستی آپ سمجھیں، اور دوسرا دین لوگ سوشل میڈیا سے لیتے ہیں کہ اتنا مشکل ہو گیا ہے بات کرنا کسی کے سامنے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کا بھی حوالہ دے دیں۔ ایک مرتبہ مائی صاحبہ کا عنوان تھا خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو میں نے ایک بات کہی اور باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر کا میں نے حوالہ دیا کہ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک نبی آئے، رسول آئے، اللہ کے نیک بندے آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین گزرے، جو بھی آیا آج قیامت تک جو آئے گا، آپ نے لکھا کہ سب کی روحیں اسرائیل علیہ السلام نے قبض کی اور اسرائیل ہی قبض کرے گا، لیکن ایک ذات ایسی ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس آیت کے تحت آپ لکھ رہے ہیں اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اسرائیل نے روح قبض کی ہے اور کرے گا، لیکن جب بی بی پاک کی باری آئی تو عرض کی یا باری تعالیٰ میرے لیے اسرائیل بھی غیر محرم ہے، اسرائیل میرے لیے غیر محرم ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر کا حوالہ ہے۔ اب علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا تفسیر روح البیان کوئی عام کسی کا رسالہ تو نہیں ہے، تو بی بی پاک کی روح اللہ تعالیٰ نے خود قبض کی۔ اب ایک بندہ مجھے بعد میں ملا تو کہنے لگا جی آپ تو ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور قصے کہانیاں آپ پڑھتے ہیں، اور یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ بی بی پاک کی روح اللہ نے قبض کی۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا، تفسیر کا بات آپ کے سامنے رکھ دی، یہ اہل محبت کی بات ہے، عشق و مستی ہے، یہ دل کرتا ہے تو مان لو، نہیں کرتا تو چھوڑ دو۔ دیکھو ہم خود مائیں بہنوں والے بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں جب کسی بی بی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن زہرا پاک ظہر کے بعد امام حسن پیدا ہوئے اور عصر کی نماز آپ نے مصلی بچھا کے خود ادا کی۔ اب آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام دے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس میں چون چرام والی بات ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کسی پہ غسل فرض ہو جائے تو کوئی ابوبکر، عمر، عثمان آپ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، لیکن میرے اوپر اور علی کے اوپر اگر غسل فرض بھی ہو تو فرمایا ہم دونوں مسجد میں آ سکتے ہیں۔ بھائی یہ ایک اہل بیت کا پنجتن پاک کا مقام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مقام دیتا ہے اور میں اور پھر آپ ایچی ٹیپ لے کے پھر یہ فیصلے نہیں کرتے ان کی شان یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ ایک بات ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ جلائی گئی تو یہ بلبل جو ہے یہ پانی لے کے آئے۔ اب بلبل کے منہ میں کتنا پانی آتا ہے؟ تھوڑا پانی لے کے آیا، پانی ڈال دیا، پھر چلا گیا، پھر پانی لے آیا، آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں سرکار نے فرمایا گرگٹ ہے یہ، اس کے علاوہ سب نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے آگ کے دور بیٹھ کے پھونک ماری تاکہ آگ اور بڑھے، آگ اور زیادہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہو۔ اس وجہ سے سرکار نے فرمایا جو اس کو مارے گا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بلبل پانی لے کے آ رہی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلبل بتا تجھے کیا چاہیے؟ عرض کی یا باری تعالیٰ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا بلبل تو نے میرے خلیل کے لیے جو جلانے کے لیے آگ تیار کی جا رہی ہے اس کو بجھانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ وہ بجھا نہیں سکتی تھی، اتنا پانی نہیں آ سکتا تھا، لیکن کوشش کی ہے۔ اب بتا میں تجھے کیا انعام دوں؟ عرض کی یا باری تعالیٰ تیرے جو 99 نام ہے نا، تو مجھے اپنے ناموں کا حافظ بنا دے۔
اب یہ بلبل جب بولتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پڑھ رہی ہوتی ہے. اب کوئی کہ اس نے کیسے نام حفظ کر لیے, یہ کیسے پڑھتی ہے؟ بھائی یہ اللہ کی شان ہے, اللہ جسے چاہے شان عطا کر دے. حضرت صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مائی صاحب پر ایک نیزہ رکھا ہوا تھا. تو میں نے عرض کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے نیزہ رکھا ہوا ہے گھر میں؟ تو آپ نے فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گرگٹ کو مارے گا اس کو ثواب ملے گا, یہ صرف ان کو میں نے مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے. یعنی باقی سب نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے پھونک ماری. وہی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام والا کہ خریداروں کی لائنیں لگی ہیں لیکن وہ مائی جس کے پاس ایک سوتر کی اٹی تھی تو اس نے کہا کہ میں بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتی ہوں. تو لوگوں نے کہا اماں جی کیا بات کرتی ہو, اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار عاجز آ گئے, یہ ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, آپ نہیں خرید سکتی. تو انہوں نے جواب دیا پتہ مجھے بھی ہے کہ میں خرید نہیں سکتی, تو پھر آپ ادھر آئے کیوں ہو؟ تو جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ یوسف کے خریداروں کے اندر میرا نام تو آ جائے. یہ بات نہیں ہوتی. اب کوئی بندے ہو سکتا ہے 2-2 4-4 لاکھ کا بیل لے کے آئیں لیکن ان کا مقصد یہ ہو کہ ریاکاری اور دکھلاوا, ان کی ہو سکتا ہے قربانی ہے کہ قبول ہی نہ ہو. اللہ ہے نا, ہو سکتا ہے ایک بندہ 50,000 کی لے کے آئے لیکن اس کی نیت صحیح ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ تو اللہ جو چاہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عرض کی یا باری تعالیٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. یا اللہ تو بندے کو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ کہ بندہ ایک مر جاتا ہے تو یا اللہ دوبارہ اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ البقرہ میں 3 سپارے میں فرما رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ کو کیا یقین نہیں ہے؟ عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے یقین ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اطمینان پاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ 4 قسم کے پرندے لو, 4 قسم کے. اب چاروں کو ذبح کرو, ذبح کرنے کے بعد ان کو قیمہ بناؤ, ان کا گوشت سب کچھ آپس میں مکس اپ ہو گیا لیکن ان کے جو سر ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھو. ان پرندوں کا گوشت پہاڑ کی چوٹی پہ رکھو اور پھر آپ ان پرندوں کو آواز دو. اب آپ شاید توجہ آپ نے نہیں کی کہ آپ اور میں دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں سر کے ساتھ ہیں نا, میں اور آپ سنتے ہیں تو ہمارے کان سر کے ساتھ ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے جو سر تھے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. اور کن بھی اتھئی ہے, دکھی بھی اتھئی ہیں, سب کچھ اتھئی ہے نا, صرف گوشت ہے سامنے. اللہ فرما رہا ہے ان کو آواز دو, ان کو آواز دو. تو آپ نے پھر آواز دی تو پرندوں نے سنا کیسے؟ اب دیکھیں نا, بندہ کان کے ساتھ اگر انسان ہے, جانور ہے, پرندہ ہے تو کان کے ساتھ سنتا ہے نا, لیکن کان آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ آواز دے رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. آج کی یا باری تعالیٰ میری آواز اتنی دور تو نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا آپ کا کام ہے, لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی تو وہ گوشت سیدھا آپ کے پاس آیا اور جو جس کے سر کا تھا نا اس کے ساتھ آ کے خود بخود جڑ گیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ انبیاء میں آپ کا مقام ہے. دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. تیسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. اور چوتھے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. اور 5ویں نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام ہے. سارے نبی رسول شان والے ہیں لیکن یہ 5 کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 5ویں نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام ہے. تو مجھے بتاؤ کہ ایک خلیل کی یہ شان ہے, خلیل اللہ کی یہ شان ہے, حبیب اللہ کا مقام کیا ہوگا؟
کہ جہاں خلیل اللہ کے قدم لگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہم نے اس جگہ کو مصلی بنا دیا، اور جہاں کلیم اللہ کے قدمین لگتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو تجلی بنا دیا، اور جہاں حبیب اللہ کے قدمین لگتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس جگہ کو میں نے عرش معلی بنا دیا۔ آپ مہمان نواز تھے، اور مہمان کے بغیر آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، تو کافی دن گزر گئے کہ آپ کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں آیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ سفید داڑھی والے بزرگ جو تھے وہ جا رہے تھے راستے میں، تو آپ نے فرمایا بابا جی آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ آپ نے بلا لیا دسترخوان پہ، جب وہ بیٹھ گئے کھانا رکھا تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بابے نے نہیں پڑھا، تو آپ نے فرمایا بابا جی آپ ہی پڑھ لو، نبی کو سب کوئی پتہ ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو بھی سب کوئی پتہ ہے نا۔ اللہ پھر فرما رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ تو لوگوں نے کہا دیکھو نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا تو نبی پاک نے کیوں پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ تو میں کہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ بات کرتے ہو، آپ بات اللہ کی کرو کہ اللہ فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو بھی نہیں پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کو بھی نہیں پتہ تھا۔ بات تو ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، راز ہوتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ سارے صحابہ چپ ہو گئے۔ فرمایا صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اب اللہ کے محبوب نے حج ادا کی ہے، صحابہ کرام نے حج ادا کیا، کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ سارے صحابہ بولتے یا رسول اللہ ذی الحج کا مہینہ ہے، نہیں بولے، چپ ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ اب حج کس شہر میں ہوتا ہے بولیے؟ آپ بولے نا، مکہ میں ہوتا ہے نا۔ اب ایک صحابی بھی نہیں بولا کہ یا رسول اللہ شہر مکہ حج ادا کی ہے۔ تو جب صحابہ سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ جب سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ کون سا شہر ہے، آپ نہیں بولے، کون سا دن ہے آپ نہیں بولے، کون سا مہینہ ہے کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا ہمیں پتہ تھا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو تمام غلام عرض کرنے لگے کہ عشق رسول میں ہم نہیں بولے کہ ہو سکتا ہے آج اللہ کے محبوب اس مہینے کا بھی نام چینج کرنا چاہتے ہوں، اس شہر کا بھی، اس دن کا بھی آج نام چینج کرنا چاہتے ہوں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے عشق رسول۔ ساڑھے یہ ہو سکتا ہوا تو فٹ فٹ بول پوا جی ذی الحج دا مہینہ جی یا شہر مکہ جی، لیکن وہ صحابہ ہے نا، سرکار کے غلام ہے نا۔ عشق مصطفیٰ راستے میں نہیں پڑا ہوا کہ ہر بندے کو مل جاتا ہے۔ یہ احترام ہے، یہ ادب ہے، اور یہی ہم آپ کو درس دیتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ احترام کریں، بس بات ختم۔ آپ نہ سوچیں کہ یہ اہل بیت پنجتن پاک، آپ بس سلوٹ ماریں، احترام کریں، محبت کریں، بس بات ختم۔ آپ نے جب پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بابے نے نہیں پڑھا، آپ نے فرمایا بابا جی آپ نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھا، تو جواب دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مجوسی ہوں، اور مجوسی وہ ہوتا ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ آپ نے اس بابے کو دسترخوان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا دیا۔ تھوڑے دور ہی گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرما دی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اس بابے کی عمر 80 سال ہے، 80 سال سے اس کو رزق میں دے رہا ہوں، آج ایک وقت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ رکھا اور آپ نے اس کو اٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ دوڑے، وہ بزرگ جا رہے تھے، آپ نے جا کے فرمایا بابا جی آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ حیران ہو کہتے ہیں اے ابراہیم خود ہی مجھے بلایا، پہلے دسترخوان پہ بٹھایا، پھر اٹھا دیا، آپ پھر بلانے کے لیے آ گئے ہو۔ جب دوبارہ آ کے دسترخوان پہ بیٹھا تو آپ نے فرمایا میرا رب ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ عشق و مستی ہے نا۔ میں آپ کو پہلے بات کر رہا ہوں کہ آج کل کے لوگ سوشل میڈیا، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ مولوی ہے۔ اور ایک بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڈا شریف باندھ سن تو آپ کا مرید سی، وہ روز آوا نا ٹیکس لا سن ابدال اس سائڈ دے سی تے آپ پنجابی جاندن یار او سنگیا تیرا گھر کیڑی جگہ ہے، وہ روز دسا مثال میرا گھر حسن ابدال ہے جی،
اور دوسرے دن آپ پھر فرمانا سنگیا تیرا گھر کیڑی جگہ ہے؟ وہ آ کے میرا گھر اس طرح اسے کوئی مل گیا مولوی پڑھے لکھے آ تو وہ کہنے لگا تکو جی تسیں پیران نال بڑی محبت کر دیو اولیاء اللہ نال بڑی محبت کر دیو، کدی غوث اعظم دا نعرہ مار دیو، کدی داتا صاحب دا، کدی گنگموش شریف، کدی خواجہ غریب نواز، کدی بابا فرید، تسی نعرے بڑے مار دیو۔ اے چنگے پیر ہے جنہاں پتہ ہی کوئی نہیں تیرا گراں کتھا ہے، تیرا گھر کتھا ہے، روز پوچھنا پوندا تیرے کول پوچھتے ہیں تیرا گھر کتھا ہے، تو جناب دنیا دا کوئی نہیں پتہ اے قیامت دا دہاڑا سوڑا کے پرساں۔ اچھا وہ جناب اس سے دماغ تھوڑی گل گئی نا، وہ اگلے دن کہتا ہے آپ نے فرمایا وہ سنگیا تیرا گھر کتھا ہے؟ تو اس نے وہ مولوی والی گل دہرا چھوڑی جڑے بہت پڑھے لکھے ہونے ہیں، بہت پڑھے لکھے نا۔ آدم السلام اللہ فرمایا سارے فرشتے سجدہ کرو، تو جبریل بھی سجدے، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، اسرائیل بھی، ایک بہت پڑھے لکھے آ وہ آکڑ گیا، اس کے نہیں 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 میں سجدہ نہ کردا۔ اور تو کیوں نہ کردا؟ وجہ کیا ہے؟ اے مٹی جو بنے میں آگ جو بنیا، میں بڑا اعلیٰ۔ اللہ فرمایا فخرج وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو نکل جا، تو قیامت تک لعنتی ہے۔ یہ بھی کو بہت پڑھے لکھے بندہ گل دماغ پہ گئی نا، تو آپ نے فرمایا سنگیا گھر کتھا ہی؟ وہ کہنے لگے کہ چھوڑو جی روز پوچھتے ہو گھر کتھا ہی، سواں دنیا میں میرا کو نہیں پتہ تھا قیامت کا دہاڑا تو سمجھنا کہ ہاتھ نپنا۔ آپ نے وہاں پر فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر قیامت کے دن تو نے مجھے پہچان لیا نا پھر میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے اندر بھی کوئی چیز پیدا کرو۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہر بندہ فتویٰ ہی نہ لگائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یار اللہ ناراض ہو رہا ہے، 80 سال سے میں رزق دے رہا ہوں، ایک وقت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ رکھا اور آپ نے اس کو اٹھا دیا۔ وہ بابا کہتا ہے اے ابراہیم اب کھانا بعد میں کھائیں گے۔ وہ کتنا اچھا رب ہے جو غیروں کی خاطر اپنوں پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل کرو، کھانا بعد میں کھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو گہرا دوست بنایا، جگری یار بنایا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ابراہیم کو بہت کچھ دیا ہے، وہی واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام والا، اس وجہ سے آپ کو یاد کرتا ہے، تجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو میرے ساتھ ویسے ہی پیار ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اجازت ہو تو امتحان لے لیں۔ اللہ نے فرمایا اجازت ہے۔ اب فرشتے آپ سے امتحان لے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں۔ اب فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ آپ نے جب آواز سنی تو آپ کے دل کو سکون ملا۔ آپ نے فرشتے سے کہا کہ ایک بار مجھے دوبارہ اللہ کا نام سنا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ یہ تو بتاؤ کہ میں آپ کو اللہ کا نام سناؤں گا، اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا یہ بکریاں ہیں، آدھی بکریاں میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ فرشتے نے ایک بار کہا اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں اس فرشتے کے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا بڑا مزہ آیا ہے، بڑا سکون ملا ہے، ایک بار مجھے اللہ اکبر اور سنا۔ تو فرشتہ کہتا ہے اب کیا دو گے؟ فرمایا جو آدھی بچ گئی ہیں یہ بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ دوسری بار اللہ اکبر فرشتے نے کہا، آپ نے ساری بکریاں دے دیں۔ فرمایا بڑا مزہ آیا ہے، ایک بار مجھے میرے رب کا اور نام سنا دے۔ بھائی یہ لوگ آپ کیوں محبت کرتے ہو؟ آپ کا میرا رشتہ ہو سکتا ہے آپ میرے نام سے بھی واقف نہ ہو، میں آپ کے ناموں سے بھی واقف نہ ہوں، لیکن آپ کا اور میرا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب سے یہ مسجد بنی، اس مسجد کے ساتھ نماز پڑھنے والے، تعاون کرنے والے، جو ہمارے نمازی اہل محلہ اہل علاقہ دنیا سے چلے گئے، آپ گواہ ہیں کہ جمعرات والے دن مغرب کی نماز کے بعد اور جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد ہم ہفتے میں 2 مرتبہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ رشتہ ہے۔ اور آپ جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو نہیں جانتے، لیکن آپ جھوم کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، ہمارا یہی رشتہ ہے نا آپس میں۔ ورنہ مساجد محلے کو آپ چھوڑیں، ایک ایک گلی کے اندر مسجد موجود ہے۔ میں آپ کو چہروں سے جانتا ہوں جو لوگ دور دراز سے چل کے مسجد میں جمعہ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہو۔ کیا آپ کے محلے میں مساجد نہیں ہے؟ کیا وہاں جمعے کا خطبہ نہیں دیا جاتا؟
نہیں، کئی مساجد میں خطبہ ہوتا ہے، صرف بات قرآن کی ہوتی ہے، لیکن یہ مسجد ہے، یہاں بات قرآن کی بھی ہوتی ہے اور صحب قرآن کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں عشق مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، وہ عشق مصطفیٰ آپ کو کھینچ کے یہاں لے آتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں عید کی نماز پر، نماز تراویح پر، عام نمازوں پر لوگ دوسرے محلوں سے چل کے اس مسجد میں اس وجہ سے آتے ہیں، جب وہاں سے انٹر ہوتے ہیں ان کو صلاۃ و سلام نظر آتا ہے، یہ پانچ تن پاک کے نام نظر آتے ہیں، جب وہ ایک بار نام پڑھتے ہیں ان کے دلوں کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر پڑھا، ساری بکریاں تیرے حوالے، ایک بار اور سنا، عرض کی آپ اب کیا دو گے؟ بکریاں تو مجھے دے دی ہیں، بکریاں مجھے دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کو بکریاں چرانے والا بھی تو چاہیے نا، میں آپ کی بکریاں چراتا رہوں گا، آپ مجھے میرے رب کا نام سناتے رہو۔ وہ پیر صاحب کا کلام ہے نا، بعض کلام بڑا لمبا کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، ہر وقت ہے اب جلوہ نمائی تیرے در کی، تصویری دل میں اتر آئی تیرے در کی۔ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا، اس شعر پہ وہ لوگ توجہ دیں کہ جنہیں امریکہ بھی تکیا، انگلینڈ بھی تکیا، دبئی بھی تکیا، سب کچھ تکیا، لیکن جدوں روزہ رسول تکیا نا تو پھر پیر صاحب فرمانے میں بھول گیا نش و نگارے رخ دنیا، سورج جو میرے سامنے آئی تیرے در کی، باقی سب کوئی بھول گئے، تعزیز تیرے در سے میرا سر نہ اٹھے گا، مر جاؤں تو ممکن ہے جدائی تیرے در کی۔ جو میں بات کر رہا ہوں اس شعر کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہر اس شخص کے قدموں سے میں خوب لپٹ کے رویا ہوں۔ آپ نے کبھی میری قوم نہیں پوچھی، آپ نے کبھی میرا تعارف نہیں پوچھا، آپ فرماتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، میں ہر اس شخص کے قدموں سے خوب لپٹ کے رویا ہوں جس کسی نے بھی مجھے آ کے بات سنائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق رسول ہے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ حاجی حج پہ گئے ان کی خوش نصیبی ہے، لیکن حج ہوتا ظاہراً مکے میں ہے لیکن قبول مدینے میں ہوتا ہے، مور وہاں لگتی ہے۔ مزاب رحمت آپ پرنالہ دیکھیں، اس کا رخ کبھی غور کے ساتھ دیکھیں تو اس طرف ہے۔ مثال کے طور پہ آپ باہر گلی میں جا رہے ہیں نا تو کسی ڈاکٹر کا بورڈ لگا ہوتا ہے، اسکول کا، مسجد کا، تو تیر ایرو بنا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجد اتھا نہیں ہے، اتھا صرف بورڈ ہے، اتھا ڈاکٹر یا حکیم نہیں بیٹھے آ، ایرو بنیا، تیر بنیا، اگر انہوں نے ملنا نہیں، انہوں کو جانا نہیں تو پھر اندر گلی تشریف لے جاؤ، یہی مقصد ہے نا۔ تو مزاب رحمت پر نالا اللہ تعالیٰ اس کا موڑ آئیں کی دیا مدینہ شریف دار، مدینہ شریف تیر بنا دیتا کہ آجیو آ گئے ہو، آج سواڈا تو ہو گیا، ہوں قبول کرنا چاہتے ہو تو میرے معبود ہی برگاہ چلے جاؤ۔ میرے امام کیا نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو کہ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم پیا خوب بجھائیں پیاسیں، اور ساقی کوثر کا دریا بھی دیکھو۔ کہ مکے میں کیا ہے؟ آب زمزم ہے، اور مدینے میں کیا ہے؟ ساقی کوثر ہے، سرکار کی برگاہ ہے۔ اور آپ نے دیکھو گا کہ مکے میں جلال ہے لیکن سرکار کے قدمین میں آپ جائیں تو جمال ہی جمال ہے۔ آپ لوگوں نے آزمایا، اور کئی لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ قاری صاحب ہم حج پہ گئے اور عمرے پہ گئے، روزہ رسول پہ جب حاضر ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ یار یہ چیز کھانا دل کر رہا، ٹھیک ہے تو اللہ سوچے ہی ہے تو بندہ پچھو آ کر تھاپڑ مار، اس کے ہے لو جی۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرمانے نے اپنے کلام میں جس طرح ترجمہ آیا ہے، آپ فرمانے کہ مکے جاؤ تو ادھار ہے، مدینے جاؤ تو ادھار کو نہیں، سودا نقد و نقد ہی ہے۔ مکے میں آپ جائیں تو ادھار ہے لیکن مدینے میں اب کیا وہاں جنت نہیں ہے؟ مدینے میں کیا آپ سرکار کی جب قدمین میں حاضری دیتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ ریاض الجنہ میں جب جاتے ہیں تو کیا جنت میں نہیں جاتے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرے وہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی جنت میں نفل ادا کیے۔ بھائی یہ عشق ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں 8 مرتبہ جو میں نے پڑھا ہے آزمائش میں ڈالا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن یہ امتحان ایک بار نہیں تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ جب جا رہے ہیں، وہاں کا آپ نے کئی بار سنا وہ ظالم بادشاہ،
اگر کوئی بھی کسی کی شادی ہوتی تو وہ دلہن کو ایک رات اپنے پاس رکھتا تھا. کوئی خوبصورت لڑکی آ جاتی تو بلاتا. اس نے اپنے چوکیدار کھڑے ہوئے تھے، بس چوکیداروں کی ڈیوٹی تھی. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے جب آپ انٹر ہوئے نا، تو وہ دوڑ کے گئے بادشاہ کے پاس کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، وہ جناب اس راستے میں داخل ہو چکی ہے. اب بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت سارہ کو جب بادشاہ کے پاس لے کے گئے، اور بادشاہ نے پہلا سوال کیا کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ میری بیوی ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ یہ میری بہن ہے. کیا فرمایا؟ ایک دم بولتے نہیں ہوں میں پکے دم منہ سواڑے دار کی تھی کہ آواز وہاں لگا میں نے پیپر سے ہوا خیر ہے یار میں ڈیوٹی کر لے سا سواڑا کولر بھی آن کی تھی آپ پکھی بھی ٹان کی تھی بول تو چھوڑو یار. آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. یعنی شریعت میں نا سب بہن بھائی ہیں نا. اور آپ فرماتے ہیں میں نے اس وجہ سے کہا کہ یہ کہیں اگر میں کہوں کہ میری بیوی ہے تو یہ ظالم قتل نہ کر دے. وہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم تھا، بڑا بدکار تھا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس نے کمرے میں بلایا. اب اللہ کی شان دیکھیں، اس نے برے ارادے سے جب آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بادشاہ کا ہاتھ خشک ہو گیا، کام کرنا چھوڑ گیا. اور اللہ کی شان دیکھیں، وہ جو کمرہ تھا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے تھے. یعنی جس طرح ایک شیشہ ہوتا ہے کہ باہر سے بندہ اندر والا نظر آ رہا ہے اور اندر والے کو باہر والا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان حضرت سارہ کو بھی دکھانا چاہ رہا تھا اور حضرت ابراہیم کو بھی دکھانا چاہ رہا تھا. اب بادشاہ نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، اب میں یہ ارادے سے باز آتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا فرمائی، یہ آپ کی کرامت ہے. اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. جب ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو پھر اس نے ہاتھ بڑھایا برائی کا ارادہ کر کے آپ کی طرف، پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا. دوسری بار کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرو، اب تو میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا. آپ نے دعا فرمائی، اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا. تیسری بار اس نے پھر ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، اس کا پھر ہاتھ خشک ہو گیا. کہنے لگا کہ اب میرے لیے دعا کر دیں، اب میں یہ برا کام، یہ برا ارادہ میں ترک کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. آپ نے دعا کی. جب تیسری مرتبہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، سمجھ گیا. اور میں کہتا ہوں کہ وہ تو انبیاء ہیں، وہ تو صحابہ ہیں، پانچ دن پاک ہیں، اہل بیت ہیں. آپ ولیوں کو دیکھیں، پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بندہ کہتا ہے جناب لوگ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ مسکرائے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ کہتا ہے حضور میں آپ کو خبر دینے آیا ہوں کہ آپ کو لوگ گولڈا شریف سے نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ کو نکالیں گے، آپ مسکرا رہے ہو. فرمایا تو کہتا ہے مجھے نکالیں گے گولڈا شریف سے؟ تو میر علی نے سر اٹھا کے لوہے محفوظ پہ دیکھا ہے، وہاں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بات ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. کلام نہیں سنتے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی ہے فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب خدمت میں تھے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشارے سے کایا پلٹ دیں عالم کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. وہ بادشاہ اس نے ایک خادمہ، ایک لونڈی جس کا نام حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اور آپ لیتے ہیں، اس نے گفٹ پیش کیا. کہتا ہے اے سارہ یہ میں گفٹ پیش کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے آپ رکھ لو اور میں معافی بھی مانگتا ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر یہ منظر دیکھ رہے تھے. بھائی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات ہے. میں عنوان ٹائم میرا بہت ہو گیا، میں وہ بات وہاں کی وہاں ہی رہ گئی، کہاں سے کہاں چلی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ جو کہتے ہو میرے رب کا بڑا لشکر ہے تو بلاؤ نا اپنے رب کے لشکر کو. آپ نے فرمایا تیرا لشکر بھی کوئی ہے؟ کہتا کیوں نہیں ہے، میرا تو بہت بڑا لشکر ہے. 3 دن وہ لشکر اکٹھا کرتا رہا نمرود، 3 دن بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا. کہتا ہے اپنے رب کو کہو نا اپنا لشکر بھیجے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح دیکھا نا تو بادلوں سے مچھر نکل رہا تھا، اللہ کی شان، اور اس طرح مچھر آیا کہ سب لوگوں کے جسموں سے جو گوشت تھا مچھر کھا گیا، صرف ان کی ہڈیاں رہ گئیں، جتنے لوگ تھے سب کی صرف ہڈیاں رہ گئیں، مچھر گوشت کھا گیا، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں چلا گیا۔ اب نمرود کو جناب بڑی تکلیف ہو، وہ اندر سے کاٹتا تھا۔ اب اس کے دربار کا یہ احترام تھا کہ جڑا بندہ آوا نا تو ایک دو جتیاں گھن کرتا نمرود اس سرائے مارا ہے، اے اس سے دربار کا احترام ہے۔ اس کے نہیں اللہ بھی جناب جتیاں تھوڑیاں آنو، اس طرح کرو کہ میں تنخواہ دے سا کوئی بندے رکھو میرے سر جتی ماری کرو، او جناب جتی مارو نہ تو مچھر رک وجے، وہ پھر جناب انہیں جتی بند کی تھی، پھر مچھر لڑا ہے۔ اچھا اے کوئی 2 سال دی گل نہیں ہے، 50 سال دی، 100 سال دی۔ نمرود حکومت کی تھی 400 سال، کتنا؟ 400 سال اس ظلم کی تھا، تو اللہ تعالیٰ مچھروں حکم دیتا کہ اس سے دماغ 400 سال ہی کٹنا۔ 400 سال نمرود کے دماغ میں مچھر تھا اور مچھر اس کو کاٹتا رہا۔ جب نمرود مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ اسی بھی ہاتھ نہ لاندے ماتے مچھر ساڑے تیرے وڑ وجہ جناب ہو تو اسی جناب اسے دور ہی رکھو، اور لوگوں نے کیا اسے کوئی دفن کرو، کوئی حل تو کرو نہیں یا اس کے حل پھر یہی ہے کہ اسے پاؤ اس وقت حساب نہ تیل پا کے اسے اگ لا چھوڑو۔ روح زمین پہ سب سے پہلے اگر کسی مردے کو جلایا گیا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی بدبخت نمرود مردود تھا جس کو روح زمین پہ سب سے پہلے جلایا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دی شان آج بھی آمنہ مسجد بیان نہیں ہو رہی، آج حاجی وہ تھا طواف کر رہے، حج ادا کر رہے، وہ تھا شان بیان نہیں ہو رہی، ایک ساڑی مسجد بیان نہیں ہو رہی، یہ چاہے پاکستان ہوا چاہے پوری دنیا دی مساجد ہون، میں یقین ڈال کہہ سکنا کہ آج دے جمعہ تے ہر پلا ذکر ابراہیم علیہ السلام دا ہی ہو رہا، تو انشاءاللہ پرسوں عید دا دہاڑا بھی انہاں دا ہی ہونا، انہاں دے پتر دا ہی ہونا، تو جڑا آیا سی نا ختم کرن اس کا ذکر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے عبرت نشان بنا دیتا۔ بھائی گزارش آپ سے میری صرف یہ ہے کہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی ہے اس گھر کے اندر کہ جو غوث اعظم کو بھی ماننے والے تھے، خواجہ غریب نواز کو بھی ماننے والے تھے۔ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ ہم کل بھی گولڈا شریف حاضر تھے، اورسا کل بھی حاضر تھے، 2 دن پہلے کلیام شریف حاضر تھے، پچھلے جمعرات بھی گولڈا شریف حاضر تھے۔ الحمدللہ اگر اولیاء اللہ کی محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز میں اعلان آپ سن لیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ عید الاضحیٰ